کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا اونٹوں اور جنات کی آپس میں کوئی خاص مناسبت ہے؟ بالکل ہے، اس کی مناسبت ہے۔ ابو لاس خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں صدقے کے اونٹوں پر سوار کیا کرتے تو فرماتے کہ اونٹوں کی کوہان کے اوپر شیطان کا بسیرا ہے، شیطان رہتا ہے۔ اور ایک اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس کی پشت پر شیطان رہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کے حکم سے اس کے اوپر بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو، اللہ کا نام لے کر بیٹھو۔ سواری کرو تب بھی اللہ کا نام لے کر بیٹھو، اونٹ پر بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ ہم اس پہ سفر کرتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، اور یہ صحرا کا بادشاہ ہے، مطلب کہ اس پہ بہت تیز ویٹ کی طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اور اونٹوں کے اس کے باڑے کے اندر نماز پڑھنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا۔ یہ غصے کا بڑا ہے، اپنا بدلہ لیتا ہے، اس کے اندر بدلہ لینے کی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اسی طرح نا اس کا ایک اونٹ کا مالک تھا، تو وہ اس نے تھوڑی سی اس کے بعد سختی کی، تو وہ اس کے تاغ میں تھا اونٹ اپنے مالک کے، تو مالک کو پتہ چل گیا، مالک نے وہاں پہ وہ بستر وغیرہ ویسے رکھ کے تو سائڈ پہ ہو کے دیکھنے لگے۔ یہ اونٹ آیا اور آٹ کے نا اس نے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اس کو مسئلہ مار دیا۔ اس نے کہا جب ہل نہیں رہا نا تو اچانک وہ اس کا مالک نکل کے آیا نا تو وہ اتنا شرمسار ہوا کہ ادھر ہی مر گیا۔ اچھا، یہ واقعہ بالکل سچا ہے، یہ سچا واقعہ ہے، ہاں بالکل حقیقت واقعہ ہے۔ تو یہ بدلہ لیتے ہیں اپنا، ان کے اندر بدلہ لینے کی حرص بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے باڑے کے اندر نماز نہ پڑھو۔ سر اگلا سوال ہے، وہ کون سے اوقات ہیں جب جنات زمین میں پھیل جاتے ہیں، ان کے شر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے اور لوگوں کو ہم بہت زیادہ بتاتے ہیں۔ بچے اکثر کیا زیادہ تر لوگ عصر کے بعد پارکوں میں نکلتے ہیں، 4 بجے کے بعد کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا، پارکوں میں نکلو، بچوں کو ذرا آؤٹنگ کروا لو، نکلتے بھی بند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو رہی ہو، رات آ رہی ہو، رات ہو جائے، اس وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو، بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے گھر کے برتن بھی رکھو تو بسم اللہ پڑھ کے رکھو، اور مشکیزوں کو بند کر لو بسم اللہ پڑھ کے، مطلب کہ مشکیزوں کے منہ بند کر لو اس کے۔ اور کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت شیطانوں کا ایک راؤنڈ لگتا ہے، اور جن گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جن گھروں کے بچے باہر ہوتے ہیں، ان کو وہ ڈراتے ہیں۔ ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا، اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈراتے ہیں، ان کا کام ڈرانا ہے، تو یہ ڈراتے ہیں بچوں کو، یہ ڈر ہی پیدا کرتے ہیں۔ وہ جب بچہ چونکہ پرندے اور یہ اس طرح کی چیز دیکھ لیتے ہیں، بچے چونکہ زیادہ اس چیز کو بھانپ لیتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو جب وہ بچے ڈرتے ہیں تو وہ دودھ پینا چھوڑتے ہیں۔ جب دودھ پینا چھوڑتے ہیں، اچھا ایک بات بہت ضروری ہے، بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے اور ان کو بھوک نہیں لگتی۔ یہ نظر بد ہے شیاطین کی، جو عصر کے بعد ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ عصر کے بعد ہم اپنے بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ نظامی بھائی اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں، میں سامعین سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، واللہ العظیم میں آپ کو سچ بتاؤں آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کو گھر میں جانے میں مزہ آئے۔ جب ہمیں نظر یا جنات کی نظر لگتی ہے، جادو ہوتا ہے یا جنات مسلط ہو جاتے ہیں، ہمیں گھر میں سکون نہیں ملتا، ہمیں کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، پھر اس کے علاوہ ہمارے مزاج بڑا چینج ہو جاتا ہے، غصے والا مزاج ہو جاتا ہے، پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی، عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے، نیند۔ تو یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، ہم اپنا حصار نہیں بناتے، ان دعاؤں کے حصار میں نہیں رہتے۔ یہ صرف بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی ہے؟ بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، بڑوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں بچوں کو لے کے کہ بچہ بہت روتا ہے اور بچہ بہت تنگ کر رہا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کو باہر نکالا تھا؟ ہاں نکالا تھا۔ میں نے کسی تعریف کی تھی؟ ہاں تعریف تو کی تھی۔ اچھا، تو میں نے کہا پھر آپ نہیں، بچہ نہیں خراب، یہ ہم ماں باپ خراب ہیں، ہم نے خود ہی خراب کیا، آپ نے خود خراب کیا، آپ بھی خراب ہیں، آپ بھی چیک کروائیں۔ تو مسئلہ سارا ماں باپ کا نکلتا ہے۔ اس کی ریزن وہ جو سٹیٹس لگانا اور وہ پکچرز اپلوڈ کرنا، ماں باپ احتیاط نہیں کرتے۔ میرے پاس اکثر بیشتر لوگ جو آتے ہیں بچوں کو لے کے، میں ان کو کہتا ہوں پہلے خود چیک کرواؤ، اور زیادہ بہوبیلا ان کا نکلتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ اذکار کرتے ہیں، بچوں کو اوپر ڈانٹتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا آپ کتنی زیادتی ہے، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کہتے ہیں چلو نماز پڑھو، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں قرآن کیوں نہیں پڑھا؟
خود اذکار نہیں کرتے, ہم بچوں کو کہتے ہیں اذکار کیوں نہیں کیا, ہم قاری صاحب کے پاس آ جاتے ہیں, قاری صاحب کہنا نہیں مانتا, پتہ نہیں کیا بات ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, میں ڈائریکٹ ان سے خود پوچھتا ہوں, آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں جو بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کرو؟ اچھا ایک چیز اور بتائیں. سارے کام جو ہیں وہ خود خراب کرتے ہیں, لا کے ہمارے اوپر ڈالتے ہیں, اور پھر ہم سے سوال و جواب اس طریقے سے پوچھتے ہیں, پھر کہتے ہیں قاری صاحب ایسا تو نہیں ہوتا. مطلب ہمارا کام بتانا ہے, آگے عمل آپ کا ہے, آپ کریں نہ کریں, اور اس میں بھی یہی کہ آپ یہ کر دیں, ہمیں نہ کرنا پڑے. اچھا جو ہم شام کا ذکر کر رہے ہیں, شام کے سائے جب ڈھلنے شروع ہو جائیں, میں نے کہیں پڑھا کہ مغرب سے لے کے تھوڑا سا وقت جب زیادہ گہرے سائے ہونے لگ جائیں, آپ نے عصر کے بارے میں فرمایا, تو ان دونوں ٹائموں میں کوئی مماثلت ہے, ان دونوں اوقات میں مماثلت ہے؟ عصر کے بعد چونکہ نا شام کا وقت ہونے لگ جاتا ہے, مغرب ہوتی ہے, آرام سے نماز پڑھتے ہیں, اپنا اذکار کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم حفاظت میں ہیں. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ عصر سے بعد آپ احتیاط کرنی شروع کریں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمارے بڑے کہا کرتے تھے, ایک چھت پہ اگر ہم کھیل رہے ہیں تو شام کا وقت ہو رہا ہے, مغرب ہونے والی ہے, نیچے آ جاؤ. اسی طرح سے باہر اگر ہم نکل رہے ہوتے تھے, نہیں اس وقت نہیں جانا, گھر کے اندر واپس آ جاؤ. تو وہ باتیں ٹھیک تھیں. وہ زمانہ گیا, وہ زمانہ چلا گیا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں. اب تو معاملات بدل گئے. اب تو ہم عصر کے ٹائم نکلتے ہیں, والدین کہتے ہیں نکالو بچوں, ہمارے گھر والے بھی ہمیں کہتے ہیں اپنے بچوں کو رکھتے ہیں, ان کو پارک لے کے جاؤ, تو میں ان کو کہتا ہوں یہ ٹائم ٹھیک نہیں, تو یہ ٹائم ہے, اور کون سا ٹائم ہے, اور کون سے ٹائم میں لے کے جانا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عصر کے بعد احتیاط کریں, شام تک احتیاط کریں, جب رات پوری ہو جائے پھر بے شک چلے جائیں. یعنی مغرب سے کچھ دیر کے بعد وہ بہتر ہے. وہ بہتر ہے. ہاں اگر آپ نے جانا ہے, جی اگر آپ نے جانا ہے عصر کے بعد اپنے اذکار کریں, دعا پوری کریں, اپنا دم پورا کریں, بچوں پہ دم کریں, خود بھی دم کریں, آرام سے جائیں. آپ کو کس چیز کا تکلیف ہے؟ جب آپ نے اللہ کا کلام جب اللہ کا کلام پڑھ لیا تو پھر آپ جائیں, پھر رات تک رہیں, صبح تک رہیں, اذکار کریں. سفر میں بھی تو ہم رہتے ہیں. اب یہ اگر اس طرح کا ہم پابندی لگا دیں تو پھر تو ہم گھر میں ہی بیٹھ جائیں, مسحور ہو جائیں. تو لیکن اس کا حل ہے, اور کیا ہے؟ عصر کے بعد اپنے اذکار کرو, نماز پڑھو. جو انسان نماز پڑھتا ہے, اذکار کرتا ہے, اس کو فکر نہیں ہوتی کوئی. یہ آپ نے اچھا کیا بتا دیا, ورنہ آپ کی میری سوشل میڈیا پہ یا کلپس کے نیچے بڑی زیادہ ڈیٹیل میں آنی تھی کہ پھر تو ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہمیں ہر طرح سے سیکیورٹی ہے, سہولت ہے, آرام ہے, تو ہم اس کے حساب میں چلتے رہیں. کلام کے ساتھ ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے. یقین جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. جی ہم پڑھ تو لیتے ہیں, لیکن یقین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ظنی عبدی بھی, قرآن حدیث سے کچھ ہے, انا ظنی عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. جی آپ اذکار کر لیں, قرآن پڑھ لیں, اور اس کے بعد کہیں پتہ نہیں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, پتہ نہیں یہ چیزیں ہٹیں کہ نہیں ہٹیں. بھائی آپ نے پڑھ لی تو یقین بھی کر لو, پھر کر سکتے فرق نہیں پڑا, سارا بہار جو ہے نا وہ سارا لا کے نا قاری کے جھولی میں پھینک دیتے ہیں. قاری صاحب کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے, تو کرتے ہیں نا, کیا کریں اب, لوگوں کی اصلاح بھی تو کرنی ہے. تربیت کر رہے ہیں کہ کچھ اپنے یقین کو بھی آپ کامل کریں, محکم کریں اس کو, اللہ تعالیٰ پہ توکل بالکل کر کے آپ جب اللہ کا نام لیں گے تو پھر زیادہ فائدیت ہے. ڈرے نا, یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا صرف کس سے ہے؟ اللہ رب العزت, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, اور ماں باپ سے بھی. جی ظاہری بات ہے, ان کا احترام, ریسپیکٹ ان کا اپنی جگہ. ٹھیک ہے سر.